آج ہم اسلامی قانون کے ان 4 ستونوں پر بات کرنے جا رہی ہیں جن پر دنیا بھر کے کروڑوں مسلمانوں کی زندگیوں کا انحصار ہے۔ 4 عظیم امام۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ان کی زندگیوں، ان کی سوچ کے طریقوں اور آج کے دور میں ان کی تعلیمات کی اہمیت پر ایک کہہ لیں کہ گہری نظر ڈالتا ہے۔ تو چلیں اس علم کے سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ سامنے آتا ہے۔ جی بالکل، اور آج ہمارا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ان کی سوانح حیات پڑھ لیں۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ جب ان سب کا مقصد ایک ہی تھا، قرآن و سنت کی پیروی، تو پھر ان کے راستے، ان کے طریقے وہ الگ الگ کیوں ہوئے؟ اور یہی جو فرق ہے، دراصل یہی اسلامی فقہ کی طاقت اور لچک کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ یہ دین ہر دور اور ہر معاشرے کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس تصویر کو جوڑنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ان 4 شخصیات کو تھوڑا قریب سے جانتے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہم کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں امام ابو حنیفہ سے۔ وہ کوفہ میں تھے جو اس وقت ایک نیا اور تیزی سے ابھرتا ہوا شہر تھا۔ جی، اور کوفہ کا ماحول سمجھنا بہت بہت ضروری ہے۔ یہ بغداد کے قریب تھا، اس وقت کی سپر پاور کا ایک بڑا تجارتی اور ثقافتی مرکز۔ یہاں ہر طرح کے لوگ تھے، نئے نئے کاروبار تھے، اور ایسے مسائل سامنے آ رہے تھے جن کا ذکر براہ راست قرآن یا حدیث میں نہیں ملتا تھا۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ نے قیاس یعنی منطقی استدلال اور رائے کو ایک بہت اہم ذریعہ بنایا۔ وہ ایک طرح سے مستقبل کے مسائل کو پہلے سے حل کر رہے تھے۔ آج بھی بر صغیر، ترکی اور وسطی ایشیا میں ان کے پیروکار سب سے زیادہ ہیں۔ یعنی وہ ایک ایسے ڈاکٹر کی طرح تھے جو ایک نئی بیماری کا علاج ڈھونڈ رہا ہو جس کا ذکر پرانی کتابوں میں نہ ہو۔ اچھا، تو پھر دوسرے امام مالک، ان کا ماحول کیسا تھا؟ ان کا ماحول بالکل مختلف تھا۔ امام مالک مدینہ میں تھے، وہ شہر جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری حصہ گزارا، جہاں صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ وہاں اسلامی روایات اور عمل لوگوں کی زندگیوں میں کہہ لیں کہ رچا بسا تھا۔ تو وہاں تو سب کچھ سامنے تھا ایک طرح سے۔ بالکل، اسی لیے امام مالک کے نزدیک عمل اہل مدینہ یعنی مدینہ کے لوگوں کا اجتماعی عمل وہ خود ایک زندہ سنت کی طرح تھا۔ ان کے لیے یہ ایک چلتی پھرتی حدیث تھی۔ اسی لیے ان کے مسلک میں اس عمل کو بہت بڑی دلیل مانا جاتا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ تضاد ہے، ایک طرف کوفہ کا نیا پن اور دوسری طرف مدینہ کی روایت۔ اب آتے ہیں امام شافعی کی طرف۔ ذرا بتاتے ہیں کہ انہوں نے ان دونوں دنیاؤں کو جوڑنے کی کوشش کی۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ امام شافعی نے امام مالک سے بھی علم حاصل کیا اور امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے بھی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اسلامی قانون کو چلانے کے لیے کچھ پکے اصول ہونے چاہیے، ورنہ ہر کوئی اپنی رائے استعمال کرے گا۔ انہوں نے ہی اصول فقہ یعنی قانون بنانے کے اصولوں کو ایک باقاعدہ علم کی شکل دی۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے قرآن، پھر حدیث، پھر اجماع اور آخر میں قیاس، ایک پورا فریم ورک تیار کر دیا انہوں نے۔ اچھا، اسی لیے انہیں اسلامی قانون کا معمار بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی بالکل، اسی لیے۔ اور ہمارے چوتھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نقطہ نظر کیا تھا؟ وہ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی تھے۔ جی، وہ ان کے شاگرد تھے، لیکن ان کا مزاج بالکل الگ تھا۔ امام احمد بن حنبل بنیادی طور پر ایک محدث تھے، یعنی حدیث کے ماہر۔ ان کے دور میں بہت سے نئے فرقے پیدا ہو رہے تھے جو اپنی مرضی سے دین کی تشریح کر رہے تھے۔ اس کے رد عمل میں امام احمد نے اس بات پر بہت زیادہ زور دیا کہ ہر حال میں صرف اور صرف حدیث پر عمل کیا جائے۔ ان کے نزدیک ایک ضعیف حدیث بھی کسی کی ذاتی رائے یا قیاس سے بہتر تھی۔ ان کا طریقہ سب سے زیادہ احتیاط والا تھا۔ اور آج سعودی عرب اور خلیج کے کچھ علاقوں میں ان کا مسلک رائج ہے نا؟ جی وہی۔ اچھا، تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ ان سب کا ماحول اور پس منظر الگ الگ تھا۔ لیکن جو بات مجھے ہمیشہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جب بنیاد ایک ہی کتاب قرآن اور ایک ہی نبی کی سنت ہے تو پھر الگ الگ نتائج کیسے نکلیں؟ یہیں سے اکثر لوگوں کے ذہن میں الجھن پیدا ہوتی ہے۔ اور یہی اس گفتگو کا سب سے اہم حصہ ہے۔ دیکھیں، ذرائع بالکل واضح کرتے ہیں کہ یہ اختلاف کیا پر نہیں تھا بلکہ کیسے پر تھا۔ سب ایک ہی منزل پر جانا چاہتے تھے، لیکن ہر ایک کے پاس نقشہ تھوڑا مختلف تھا اور ہر ایک کا راستہ الگ تھا۔ اس کی کئی ٹھوس وجوہات تھیں۔
سب سے پہلی اور شاید سب سے بڑی وجہ تھی احادیث تک رسائی کا فرق۔ ایک منٹ، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا سب کے پاس ایک جیسی احادیث نہیں تھیں؟ بالکل نہیں۔ آج ہمارے پاس صحیح بخاری اور مسلم جیسی کتابیں ہیں جن میں لاکھوں احادیث جمع ہیں۔ اس دور میں ایسا نہیں تھا۔ علم کا سفر بہت مشکل تھا۔ ایک عالم کو ایک حدیث سننے کے لیے مہینوں کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ ہو سکتا ہے ایک حدیث امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ میں تواتر سے ملی ہو، لیکن کوفہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی ہی نہ ہو، یا کسی ایک کمزور راوی کے ذریعے پہنچی ہو۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیت کا نہیں بلکہ معلومات کا فرق تھا؟ بالکل۔ اسے یوں سمجھیں کہ 4 جاسوس ایک ہی کیس کی تفتیش کر رہے ہیں، لیکن ہر ایک کو جائے وقوع سے ملنے والے ثبوتوں کا سیٹ مختلف دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے ان کے نتائج میں فرق آئے گا۔ واہ، یہ تو بہت زبردست مثال ہے۔ اس سے تو سارا منظر ہی بدل جاتا ہے۔ یعنی یہ ذہانت یا نیت کا فرق نہیں تھا، بلکہ معلومات کی دستیابی کا فرق تھا۔ تو یہ تو ہوئی پہلی وجہ۔ اور کیا وجوہات تھیں؟ دوسری وجہ وہی علاقائی حالات تھے جن کا ہم نے ابھی ذکر کیا۔ امام ابو حنیفہ کو کوفہ میں روز نئے مالیاتی معاہدوں، شراکت داری اور بین الاقوامی تجارت کے مسائل کا سامنا تھا، جس کے لیے انہیں اجتہاد اور قیاس کا سہارا لینا پڑا، جبکہ امام مالک کے سامنے مدینہ کی سادہ زندگی تھی، جہاں صحابہ کے قائم کردہ نمونے ہر مسئلے کے لیے کافی تھے۔ تو کیا یہ کہنا ٹھیک نہیں ہوگا کہ امام ابو حنیفہ ایک طرح سے مستقبل کے مسائل حل کر رہے تھے، جبکہ امام مالک حال اور ماضی کے روایات کو محفوظ کر رہے تھے؟ یہ بالکل 2 مختلف زاویے ہیں۔ بالکل۔ یہ تو ایسا ہے جیسے ایک شہری منصوبہ ساز ایک نئے شہر کی پلاننگ کر رہا ہو اور دوسرا ایک تاریخی شہر کے ورثے کو محفوظ کرنے کا کام کر رہا ہو۔ دونوں ہی اہم ہیں، لیکن ان کے اوزار اور طریقے وہ ظاہر ہے مختلف ہوں گے۔ اچھا، ذرائع میں ترجیح دینے کے فرق کا بھی ذکر ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جب ایک مسئلے پر کئی طرح کے دلائل ہوں، جیسے قرآن کی آیت، ایک حدیث، کسی صحابی کا قول اور آپ کی اپنی منطق یعنی قیاس، تو آپ کس کو زیادہ وزن دیں گے؟ ہر امام کا اس میں اپنا ایک اصول تھا۔ مثال کے طور پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے نزدیک اگر ایک مسئلے پر ایک خبر واحد حدیث بھی مل جائے، یعنی جسے صرف ایک شخص نے روایت کیا ہو، جی، تو وہ قیاس پر بھاری ہوگی، جبکہ حنفی فقہ میں بعض اوقات اجتماعی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خبر واحد پر قیاس کو ترجیح دی جا سکتی ہے۔ تو یہ ایک طرح سے جج کا فیصلہ ہے کہ وہ فورینزک ثبوت کو زیادہ اہمیت دے گا یا گواہ کے بیان کو۔ دونوں ہی ثبوت ہیں، لیکن ان کا وزن مختلف ہو سکتا ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ جی ہاں، اور اسی سے جڑی ایک اور تکنیکی وجہ تھی حدیث کو قبول کرنے کے معیار میں فرق۔ ہر امام کے نزدیک کسی حدیث کو صحیح یا قابل قبول ماننے کے اصول تھوڑے مختلف تھے۔ مثال کے طور پر ایک مرسل حدیث ہوتی ہے جس کی سند میں صحابی کے بعد والا راوی یعنی تابعی وہ براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتا ہے اور بیچ میں صحابی کا ذکر نہیں کرتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کچھ شرائط کے ساتھ ایسی حدیث کو قبول کر لیتے تھے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد اس معاملے میں زیادہ سخت تھے۔ اچھا، تو ایک چھوٹا سا تکنیکی فرق کہ آپ خبر کے ذریعے کو کتنا قابل اعتبار مانتے ہیں، اس سے قانون ہی بدل سکتا ہے۔ اور آخر میں ذرائع شاگردوں کے کردار کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ کیسے اہم تھا؟ یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ ان اماموں نے تو بنیاد رکھی، لیکن ان کے کام کو منظم کر کے ایک مکمل نظام کی شکل وہ ان کے شاگردوں نے دی۔ امام ابو حنیفہ نے خود شاید کوئی کتاب نہ لکھی ہو، لیکن ان کے شاگردوں خاص طور پر امام ابو یوسف اور امام محمد الشیبانی نے ان کے اصولوں پر مبنی فقہ کی سب سے پہلی کتابیں لکھیں۔ انہوں نے ہی ہزاروں مسائل پر امام ابو حنیفہ کے منہاج کے مطابق فیصلے دیے۔ تو یہ جو مکاتب فکر آج ہم دیکھتے ہیں، یہ صرف ایک شخص کا کام نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک پوری علمی تحریک کا نتیجہ ہے۔ یہ ایک طرح سے ایک عظیم استاد کا آئیڈیا تھا جسے اس کی ٹیم نے ایک عالمی ادارے میں بدل دیا۔ تو یہ سب تو ہو گئی تاریخ اور اس کی وجوہات، لیکن اب آتے ہیں اصل سوال پر۔ آج 2026 میں جب ہم مصنوعی ذہانت، کلوننگ اور ڈیجیٹل کرنسی کی دنیا میں رہ رہے ہیں، تو ان صدیوں پرانی شخصیات کی بحث ہمارے لیے کیوں اہم ہے؟ کیا یہ صرف ایک علمی عیاشی ہے یا اس کا ہماری زندگی سے کوئی تعلق ہے؟ نہیں، اس کی اہمیت آج شاید پہلے سے بھی کہیں زیادہ ہے، اور یہ صرف اندھی تقلید کی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات جو یہ ورثہ ہمیں سکھاتا ہے وہ ہے اختلاف کا ادب۔
یہ امام ایک دوسرے سے شدید علمی اختلاف رکھتے تھے، لیکن ایک دوسرے کی نیت اور علم کا بے حد احترام کرتے تھے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی قبر کے قریب نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے اپنی فقہ کے خلاف حنفی طریقے کے مطابق نماز پڑھی۔ کسی نے پوچھا تو فرمایا، اس صاحب قبر کے احترام میں۔ یہ تو آج کے سوشل میڈیا کے دور کے لیے بہت بڑا سبق ہے، جہاں لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کی تذلیل کرتے ہیں۔ یعنی آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں اور احترام بھی۔ لیکن کیا یہ صرف ایک اخلاقی سبق ہے؟ نہیں، یہ تو صرف شروعات ہے۔ اس سے آگے جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان اماموں نے ہمیں صرف پرانے مسائل کے حل نہیں دیے، بلکہ انہوں نے ہمیں ایک ٹول کٹ دیا ہے، ایک پورا نظام فکر دیا ہے جسے اصول فقہ کہتے ہیں۔ یہ اصول آج بھی زندہ اور متحرک ہیں۔ مثال کے طور پر مصلحت عامہ یعنی عوام کا فائدہ، اس کا اصول ہے۔ آج جب حکومتیں ڈیٹا پرائیویسی پر قانون بناتی ہیں تو وہ اسی اصول کو دیکھتی ہیں کہ فرد کی آزادی اور معاشرے کی سیکیورٹی میں توازن کیسے قائم کیا جائے۔ اچھا۔ اسی طرح جب بائیو ٹیکنالوجی سے متعلق نئے سوالات اٹھتے ہیں تو ضرر کو دور کرنا جیسے اصول ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ ہمیں جواب نہیں دیتے، بلکہ جواب تک پہنچنے کا راستہ دکھاتے ہیں۔ یعنی یہ صرف پرانی ترکیبوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں خود ایک اچھا شیف بننے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ یہ بات تو ان کے کام کو آج کے دور میں بہت زیادہ موزوں بنا دیتی ہے۔ بالکل۔ اور تیسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ ان کا کام اسلامی قانون کو جمود سے بچاتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ شریعت کوئی میوزیم میں رکھی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک زندہ حقیقت ہے جو نئے حالات اور چیلنجز کا سامنا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ان 4 مکاتب فکر کا وجود ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام میں ایک ہی مسئلے کے کئی درست حل ہو سکتے ہیں، اور یہ وقت کے ساتھ بدلتے حالات کو اپنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اچھا، ایک منٹ، ذرائع میں ایک بات لکھی ہے جو مجھے تھوڑی حیران کر رہی ہے۔ یہاں کہا گیا ہے کہ یہ ورثہ انتہا پسندی کا توڑ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عام طور پر تو لوگ اسی کو تنگ نظری کی وجہ سمجھتے ہیں کہ فلاں شخص حنفی ہے اور فلاں شافی۔ یہ ایک بہت گہرا اور اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، انتہا پسندی پیدا ہوتی ہے اس سوچ سے کہ صرف میرا راستہ ہی سچ ہے اور باقی سب گمراہ ہیں۔ لیکن جب ایک عام مسلمان یہ جانتا ہے کہ نماز میں ہاتھ باندھنے سے لے کر تجارت کے معاملات تک بڑے بڑے اماموں نے ایک سے زیادہ طریقوں کو درست قرار دیا ہے، تو اس کی سوچ میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ حق کا دائرہ میری سمجھ سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ تو اس سے ایک علمی انکساری پیدا ہوتی ہے نا؟ بالکل۔ جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ کے نزدیک جو عمل بالکل ٹھیک تھا، امام ابو حنیفہ کے اصولوں کے مطابق اس کی گنجائش نہیں تھی، اور دونوں ہی اپنی نیت میں مخلص اور علم میں پہاڑ جیسے تھے، تو آپ کے اندر ایک انکساری پیدا ہوتی ہے۔ یہی سوچ تکفیریت اور شدت پسندی کی جڑ کاٹ دیتی ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ان 4 اماموں کا اختلاف اسلام کی کمزوری نہیں، بلکہ اس کی فکری طاقت اور گہرائی کی علامت ہے۔ یہ ایک ایسا ورثہ ہے جو ہمیں احترام، تحقیق اور فکری لچک کا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک مقصد پر متفق ہوتے ہوئے بھی راستے مختلف ہو سکتے ہیں، اور یہ اختلاف امت کے لیے ایک رحمت ہے۔ بالکل۔ اور جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ ذرائع سے یہ تو واضح ہے کہ ان اماموں نے اپنے دور کے علم اور وسائل کو استعمال کر کے یہ عظیم کام کیا۔ ایک لمحے کو سوچیں، آج انفارمیشن اور گلوبل کنیکٹیوٹی کے اس دور میں، جہاں دنیا بھر کے تمام مکاتب فکر کا علم اور ہر حدیث ایک کلک کی دوری پر ہے، اگر کوئی نیا 5واں مکتب فکر ابھرتا تو اس کی شکل کیسی ہوتی؟ وہ ان 4 اماموں کے کن اصولوں کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا؟ اور آج کے عالمی چیلنجز جیسے ماحولیاتی بحران، ڈیجیٹل شناخت اور عالمی معیشت سے نپٹنے کے لیے اسے کن نئے علمی اوزاروں کی ضرورت پڑتی؟